بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. یہ انتہائی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سامنے فضیلت الشیخ ارشد بشیر العمری المدنی حفظہ اللہ موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اس عنوان پر خطاب فرمائیں گے اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں اس کے مدلل اور علمی جواب. قبل اس کے کہ میں فضیلت الشیخ کا مختصر سا تعارف کرنا چاہتا ہوں، انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں. فضیلت الشیخ ارشد بشیر العمری المدنی حفظہ اللہ یہ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے تعلیمی آغاز جامعہ دارالاسلام عمرآباد میں کی، فضیلت اور عالمی پر فضیلت. اس کے بعد آپ مدینہ یونیورسٹی میں کلیۃ الحدیث میں آپ تعلیم حاصل کی. اس کے بعد آپ MBA MPhil اور آپ یہ بھی کوشش کیا کہ IAS ایگزام دے گا. الحمدللہ فی الحال آپ کئی جگہوں پر انگلش اور اردو زبان میں تقریریں کرتے ہیں، دروس منعقد کرتے ہیں، سوال جواب کی شکل میں، ایپیسوڈ کی شکل میں آپ الحمدللہ خدمت انجام دے رہے ہیں. آپ ETV اردو میں تقریباً 5 سال سے آپ کا دروس اور آپ کا سوال اور جواب کے جو نشست ہے اسے الحمدللہ اب تک جاری ہے ETV اردو پر. اسی طرح سلام میں آپ کا تقریباً 400 ایپیسوڈ ختم ہو چکا ہے، تقریباً 400 ایپیسوڈ مکمل ہو چکا ہے اسلام کے تعلق سے، سوال جواب کے تعلق سے. اسی طرح آپ مینیجنگ ڈائریکٹر دبئی کی جو بہت بڑا سافٹ ویئر کمپنی ہے اس کے آپ مینیجنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے آپ خدمت انجام دے رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج اسلام میڈیا کے نام پر جو بہت بڑا ویب ہے، بہت بڑا ویب سائٹ ہے، تقریباً 40 زبانوں میں صحیح قرآن اور حدیث کے تعارف پیش کرنے کا جو بہت بڑا ویب ہے جو 40 زبان میں الحمدللہ جاری ہے. اس کے آپ فاؤنڈر بھی ہیں، اس کے بانی بھی ہیں اور اس کے آپ ڈائریکٹر بھی الحمدللہ. اسی طرح آپ فی الحال سوئٹزرلینڈ میں انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ کے اس عنوان پر، اس ٹاپک پر آپ PhD بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کئی مقامات پر آپ کے دروس، آپ کے علمی دروس اور اس کے آپ سوال جواب کے نشست بھی قائم ہوتے ہیں یہاں ہندوستان اور باہر بیرونی ممالک کا اور خارجی ممالک میں بھی. یہ رہا فضیلت الشیخ ارشد بشیر العمری المدنی حفظہ اللہ کا تعارف. اب میں فضیلت الشیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے خطاب کا آغاز کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور میں آپ سب کا یہاں پر اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. وہ کھانڈی میں چنئی کے اندر اس پیس کانفرنس کے اندر جو چنئی میں یہ قائم کی گئی ہے، اور اس ورکشاپ میں میرا عنوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم علمی طور پر کس طریقے سے ہم اسلام پر اعتراضات کے جوابات دیں. یہ ہے میرا ٹاپک. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر 16 کے آیت نمبر 125 کے اندر ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو 2
دو حکم دے رہے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا اقیموا الصلاۃ کہ تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ کہ تم زکات ادا کرو. تو مسلمانوں نے نماز کے حکم کو سمجھ لیا، نتیجے میں مسلمانوں نے مسجدیں بنائی، مسلمانوں نے زکات کے سسٹم کے حکم کو سمجھا. یہی وجہ کہ رمضان المبارک میں مسلمان زکات ادا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پالے اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے. تو مسلمانوں نے روزے کا حکم سمجھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس استطاعت ہو اس کے لیے حج بیت اللہ تک جانے کی استطاعت ہو تو اس کو حج کرنا ضروری ہے. مسلمانوں نے حج کے حکم کو سمجھا، مسلمانوں نے روزے کے حکم کو سمجھا، مسلمانوں نے نماز کے حکم کو سمجھا، مسلمانوں نے زکات کے حکم کو سمجھا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الدین کہ تم عقیدے کو قائم کرو. مسلمانوں نے عقیدے کے حکم کو بھی سمجھ لیا. تعجب ہوتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر دیکھا جا رہا ہے کہ وہی اللہ جس نے نماز کا حکم دیا وہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ سورہ نحل 16 کے 125 کے اندر ادعو کہ تم دعوت کا کام کرو. اللہ حکم دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ناٹ ٹاکنگ ان دا لینگویج آف آپشن کے انداز میں بات نہیں کر رہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پریفریبل موڈ میں یا پریفریبل انداز میں بات نہیں کر رہے، مستحب کے انداز میں بات نہیں کر رہے. الامر یدل علی الوجوب، حکم دینے سے وہ چیز کیا ہو جاتی واجب ہو جاتی. ادعو دعوت کا کام کرو. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور ایک حکم دیا وجادل ادعو الی سبیل ربک بالحکمت کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھے انداز کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وجادلہم باللتی ہی احسن اور ان سے تم آرگیو ود دیم اور ان سے تم بحث و مباحثہ کرو. جہالت میں آ کر نہیں، گالی گلوچ کرتے ہوئے نہیں، سڑکوں پر نکل کر احتجاج کرتے ہوئے نہیں. اگر تمہارے خلاف مووی بنائی جاتی ہے، اگر میگزین میں، اگر اخبارات میں تمہارے خلاف لکھا جاتا ہے، تمہیں پرووک کیا جاتا ہے، تمہیں بھڑکایا جاتا ہے تو تم بھڑکو مت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے آرگیو ود دیم، تم ان سے بحث و مباحثہ کرو انٹلیکچوئل انداز میں، علمی طور پہ تم گفتگو کرو باللتی ہی احسن، اس انداز میں جو کہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر، اسلام کے دائرے میں رہ کر تم ان سے بحث و مباحثہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں کتنے حکم دیے؟ دعوت اور مجادلہ، بحث و مباحثہ. اگر دعوت کا کام کرنا ہے، آپ کو اسلام کی طرف بلانا ہے، تب بھی آپ کو علم کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ کو بحث کرنا ہے تب بھی آپ کو علم کی ضرورت پڑے گی. اخلاق کے دائرے میں بحث کرنا ہے تو آپ کو علم کی ضرورت پڑے گی. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو علم حاصل کرنے کو ابھار رہے ہیں. اگر تمہارا علم صحیح رہے گا تو تم یہ کام کر پاؤ گے. اگر تمہارا علم صحیح رہے گا تو دعوت کا کام کیسے کرو گے؟ بغیر علم کے دعوت کا کام ہوتا کیسے ہے؟ اور وہ علم ہے قرآن، صحیح حدیث، نبی اور صحابہ کا طریقہ. کیونکہ اس سے بہتر کوئی دنیا میں علم نہیں ہے. قرآن، صحیح حدیث، نبی اور صحابہ کا طریقہ. اگر اس طریقے پر اسلام کو سمجھو گے تو تم کو اللہ کا تعارف دینے میں آسانی ہو جائے گی. اپنے رب کے راستے کی طرف بلانے کے تم کو آسانی ہو جائے گی. پہلے تم سمجھو کہ اسلام کیا ہے تاکہ لوگوں کو بلانے کے تمہارے لیے آسانی ہو جائے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ علمی طور پہ جواب دینے پر ابھار رہے. اس کا مطلب کیا نکلا کہ مسلمان ایسے نہیں ہے کہ اگر ان کو کوئی اعتراض کر دے تو فوراً تلوار لے کر لڑنے پر آئیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں علمی طور پہ گفتگو کرنے کے لیے ابھار رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب بھی کوئی تم کو ابھار دے تو تم جا کر اس کو ختم کر دو. اس کو ختم کر دے کر کیا تمہیں چین نہیں لینا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دو حکم دے رہے. اب اس ایک آیت کے اندر اللہ نے دو حکم دیے تو مسلمانوں نے صرف ایک حکم لیا. دعوت کا کام کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کا کام نہیں کرتے. اگر ہم سوالات کے جوابات علمی طور پہ تیار نہیں رکھیں گے اور کہیں گے میں تو دعوت کا کام کرتا ہوں، بھائی جاتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، سنا دیتا ہوں،
نکال دیتا ہوں. تو یہ تو رحمانیت کا طریقہ ہو گیا, یہ تو صوفیہ کا طریقہ ہو گیا. بھائی آپ اسلام سمجھ جاؤ ہے, پلیز سمجھ گئے تو اچھا ہے, ہے پلیز. ایک دم بھیک مانگنے کا انداز. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعوت کا حکم دیا تو ساتھ میں اللہ نے جہاد کا حکم بھی دیا. علمی طور پہ آپ انٹلیکچوئل انداز میں سوالات کے جوابات تیار رکھو. ان سوالات کو کاٹنے کی علمی طاقت آپ کے پاس ہو بھی گئی. کل اسلام پیش کر دوں گا, سوال آئے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤں گا, میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا. آدمی اگر علمی طور پہ تیار نہیں رہے گا تو کیا کرے گا؟ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا. تو پھر آپ اسلام کا ڈیفینس کیسے کریں گے, اسلام کا دفاع کیسے کریں گے؟ تو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں اعراض کرو, ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فأعرض عنہم. اگر کوئی میڈیا کے اندر, میڈیا کے بعد پہنچے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ہائپر میڈیا, انٹرنیٹ, اگر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لکھا جاتا ہے تو بعض لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم اعراض کرو, اعراض کی پالیسی یعنی لمٹ کرو, تو باطل آپ ہی آپ مر جائے گا. ہم کہیں گے اب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. قرآن مجید کی ایک آیت کو لے کر دوسری آیت کو چھوڑ دینا اسلامی طریقہ نہیں. ہاں ٹیمپرری کبھی سولوشن ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات لمٹ کر دینا ہی اس کا حل ہے, تو وہاں پر آپ لمٹ کر دیجیے. ہر چیز کو آپ توجہ دینا شروع کریں گے تو خامار کے مسائل بڑھیں گے ہر جگہ پر آپ. لیکن لمٹ کر دوں گا میں تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں کہا کہ تم لمٹ کرو, اعراض کرو, تو وہی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہے جادل, علمی طور پہ گفتگو کرو. ٹھیک ہے, ہر مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت ہے, مانتے ہیں, قرآن مجید خود کہہ رہا ہے, لیکن ہر مسئلے میں یہی پالیسی اپنائیں, یہ اسلامی طریقہ ہے. یہ ایک غلط طریقے کا صوفیانہ طریقہ ہو سکتا ہے. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ دعوت کے کام کے ساتھ ساتھ علمی طور پہ جوابات دینے کے تیار ہو. اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے 1800 سے لے کر 1950 تک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی. علمی طور پہ چیلنج کیا گیا آپ کو. ہمارے کئی نوجوان مسلمان بھائی یہ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, ان کا دماغ پروگرام ہو رہا ہے. ایڈورڈ سیڈ اورینٹلسٹ ہے, اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اورینٹلزم پیج نمبر 49 سے 59 میں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف 150 سال میں, 150 سال میں, 1800 سے لے کر 1950 تک 60,000 کتابیں لکھی ہوئی. تصور کیجیے, پرنٹ میڈیا یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پرنٹ میڈیا 1800 سال, 19ویں صدی کے شروع سے حرکت میں. اور کیا ہوا, میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اور چیز 1912 سے لے کر 1948 تک یہ وہ دور ہے جس کو کہتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ ہے. اور یہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا, تقریباً 100 کنٹریز شریک ہوئے اس کے. 7 کروڑ معصوم مارے گئے, 7 کروڑ, کوئی معمولی تعداد نہیں, کروڑ. یورپ اور امریکہ کی ایک بہت بڑی تعداد فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے ماری گئی, معصوم لگ گئے. یعنی کہ 20ویں صدی کا شروع کا 50 سال سے جنگوں کے نظر ہو گیا. ہم نے آدھی صدی سے جنگوں کے لیے ویسٹ کر دی. 20ویں صدی کو کہا جاتا ہے سینچری آف ٹیررزم, دہشت گردی کی صدی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی جو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں قائم کی, کیا اس کو قائم کرنے والے مسلمان تھے؟ نہیں. اس میں 100 کنٹریز, 100 کنٹریز اس میں شریک تھے. اس میں سے 2 کنٹری تھے, ایک جارڈن, دوسرا ٹرکی, جو مسلم کنٹری تھے, جو الائنس کے طور پہ, معاہدے کے طور پہ آ گئے تھے. اس سے بڑھ کر ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. آنا تھا بس آگے, نہ فوج برابر تھی, نہ پولیس برابر تھی, نہ کوئی انتظامات برابر تھے. جارڈن اور ٹرکی کے لوگ الائنس کے طور پہ آ گئے. اصل جو جنگ لڑی جنہوں نے وہ 98 کنٹریز کے لوگ, جو یا تو کیتھولک یا تو پروٹسٹنٹ. میں یہاں پر یہ پوائنٹ اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ تصور کیجیے کہ اگر یہاں پر مسلم ممالک شریک اگر ہوتے اور انہوں نے اگر یہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار قائم کی جاتی تو نہ جانے میڈیا آج مسلمانوں کو اور کیا کیا کہہ کر بدنام کرتا اور برانڈ کرتا. مسلمان کو نہ جانے اور کیا کیا بڑے بڑے الفاظ دیتے دہشت گردی سے بڑھ.
فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی والی جنگ. اتنی بڑی جنگ میں اسلام اور مسلمان کا کوئی تعلق نہیں. اور اس جنگ کو قائم کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے 50 سال ویسٹ ہو گئے. 50 سال میں جو ڈیولپمنٹ تھا وہ ویسٹ ہو گیا. 7 کروڑ معصوم مارے گئے. یورپ اور امریکہ کے اندر یتیم خانوں کی کثرت ہو گئی. یورپ اور امریکہ کے اندر بیواؤں کی کثرت ہو گئی. یورپ اور امریکہ کے اندر اولڈ ایجز ہوم بہت زیادہ ہو گئے. جو لوگ مر گئے ان کی تعداد 7 کروڑ ہے. جو لوگ باقی تھے اور اپاہج ہو گئے, کسی کی آنکھ ٹوٹی ہے, کسی کا پیر ٹوٹا ہے, کئی لوگ ڈس ایبل ہو گئے, اپاہج ہو گئے. 1948 میں انہوں نے جائزہ لیا کہ آخر اس جنگوں سے کیا ملا ہم کو. ٹوٹے گھر, برباد بستیاں, اجڑے قافلے اور بروکن فیملیز, ٹوٹے ہوئے فیملیز اور بیوہ اور یتیموں کی کثرت. اب ہر ایک کو جنگوں سے ڈر ہونا شروع ہوا. کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں. کوئی بھی آدمی جنگ کی بات کرتا تو کہتے ہیں بھائی کرو, جنگ مت کرو. فریڈم آف اسپیچ, UN, یونائٹیڈ نیشن, بڑے بڑے اداروں کو حرکت میں لایا گیا. کہا ہیومینٹی کی بات ہونی چاہیے, فریڈم آف اسپیچ کی بات ہونی چاہیے. اب جو بھی جنگ کی بات کرتا تھا تو لوگ اسے ڈر جاتے تھے. ظاہر بات ہے ایسے وقت پر یہ جو 60,000 کتابیں لکھی گئی ہے بازار میں آنا شروع ہوتی ہے. تصور کی جائے 1800 سے لے کر 1950 تک جو 60,000 کتابیں لکھی گئی, یہ کتابوں کو بازار میں لا کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا گیا. یہ وہ مسلمان ہے جن کے کتاب میں قرآن مجید میں جہاد کا ورڈ ہے. یہ وہ مسلمان ہے جو اپنی عورتوں کو حجاب میں رکھتے ہیں, عورتوں پہ جو ظلم کرتے ہیں, ان کے فطرت میں, ان کے مذہب میں ظلم سکھایا گیا. جس ملک میں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں وہاں کے حساب سے ان کو بدنام کیا گیا. ہندوستان جیسے ملک میں کہا گیا یہ مسلمان ہے, تم کو ستانے کے لیے لوگ وہ گائے کھاتے ہیں. جو گائے کھاتے ہیں نا کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ تم کو ستانے کے لیے, تمہاری جو ماتا ہے نا اس کے لیے ستانے کے لیے کھاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان اس لیے گائے کھاتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے. ہم کسی کو ستانے کے لیے نہیں کھاتے. ہم کو تو پڑوسی کو تکلیف دینے سے بھی روکا گیا. اگر دیکھے پڑوسی غیر مسلم کیوں نہ ہو, ہم کسی کو ستانے کے لیے کیوں کھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 1 جبکہ بھی مسلمان ہندوستان میں انٹری بھی نہیں لیتے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا. قرآن نازل ہونے کے بعد مسلمان ابھی ہندوستان میں انٹری بھی نہیں لیتے. اس وقت پر ہم کو گائے کھانے کی اجازت ملی. قبیلت نقم مہیمت الانام, ہم مسلمان گائے اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے. ہم کسی کو ستانے کے لیے گائے نہیں کھاتے. اور اگر کسی ہندو بھائی کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے گائے کھانے سے تو ہم اختیار طور پہ اس کی خاطر رک بھی سکتے ہیں. رکنے سے ہمارے ایمان میں کوئی گڑبڑ نہیں آئے گی. اگر ہم کسی ہندو کا خیال کرتے ہوئے کسی ایریے میں بہار میں یو پی میں ہم نہیں کھاتے تب بھی ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا کہ گائے کھانے کے ایمان بڑھ جاتا ہے. ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں. مطلب تکلیف دینے کے کھاتے رہے لیکن میڈیا کے بعد وہ سے پروگرام کرتے. یورپ اور امریکہ کے جو تھنک ٹینک ہے میڈیا نے وہ پروگرام کیا کہ مسلمان ہے جن کے پاس جہاد کا ورڈ ہے. کہا کہ جہاد کا معنی کیا؟ جہاد کا معنی صرف مارنا آتا ہے, صرف مارنا آتا ہے. ہم پلٹا کر کہیں گے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جہاد کا معنی قرآن مجید میں علمی گفتگو کے لیے ہے؟ واٹ ایجوکیشنل آنسر کے لیے قرآن مجید میں جہاد کا ورڈ ہے. کہاں پر آیا ہے؟ بڑا ایزی اس کا حوالہ ہے, آپ لوگ یاد کر لیجیے. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 الٹا کیجیے, آیت نمبر 52. 25 الٹا کر دیجیے, آیت نمبر 52. اس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا. یہ سورہ کیا ہے؟ سورہ مکی سورت. ایک ہوتی مدنی سورت, دوسرا ہوتی مکی سورت. مکے کے اندر کیا لڑائی کا حکم تھا؟ بچہ بھی آتا ہے جو صرف معمولی طالب علم اسٹوڈنٹ, جو چھوٹا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی جانتا ہے کہ مکے کے اندر لڑائی کا حکم نہیں تھا. مدینے کے اندر دفاع کے لیے کہ مدینہ کے اندر ڈیفینس کرنے کے لیے لڑائی کا حکم دیا گیا. دنیا کا سارا کانسٹیٹیوشن ڈیفینس کے لیے لڑائی کا حکم دیتا ہے. آپ دنیا کا کوئی بھی پلر کو ڈال کے بتائیں کہ اس کے اندر ڈیفینس کے لیے لڑائی کا حکم نہ دیا گیا ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کے ہر پلر کوڈ میں حکم دیا گیا تو قرآن مجید میں بھی دیا گیا. اتنی مان ہے کہ صاحب کا اٹیک ہو رہا تو ڈیفینس تو لے گا ہی. مدینے کے اندر جائے گا, مکے کے اندر میں. لیکن مکے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جاہد کا ورڈ استعمال کیا, جہاد کا ورڈ استعمال کیا. اس کا مطلب کیا نکلا؟
جہاد کبیرہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے ذریعے سے بڑا جہاد کرے, بڑا جہاد. اور اس کو بڑا جہاد کہہ رہے ہیں. قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو کا مطلب ہے افراد ٹھیکر مارو نہیں. قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو کا مطلب ہے علمی طور پہ قرآن کی باتوں کو لوگوں کے سامنے لا کر پیش کرو. اور کہہ رہے ہیں یہ جہاد کبیر ہے, جہاد کبیرہ. اس کو بڑا جہاد کہہ رہے ہیں قرآن مجید. وہ منفرد حدیث ہے کہ ہم قتل سے قتال کے میدان سے دعوت کی طرف جا رہے ہیں کہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. وہ منفرد حدیث ہے, میں اس کی طرف نہیں جا رہا, لیکن یہ تو آتھینٹک ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ذریعے سے آپ کیا کریے, جہاد کریے. اس کا مطلب کیا نکلا کہ قرآن مجید میں جو جہاد کا ورڈ تھا اس کا مطلب ہوتا ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا. کوئی بھی ظالم ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ لینے کا نام جہاد ہے. مثال کے طور پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی, جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا واللہ لا اقاتلن, اللہ کی قسم میں ضرور قتال کروں گا. اس کے خلاف ہر اس آدمی کے خلاف جو نبی اور صحابہ کے جو نبی کے زمانے میں زکات دیا کرتا تھا, ایک رسی بھی اگر اس کو دینا باقی ہے تو میں اس کے خلاف قتال کروں گا, جہاد کی سبیل اللہ کروں گا, قتال کروں گا. اس کے خلاف میں تلوار سے جنگ کروں گا, جہاد کی سیف کروں گا, میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. اس کے خلاف جو زکات ادا نہیں کرتا. میرا سوال یہ ہے جہاد مسلمان ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ مسلمان ادا کرتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر جہاد سے خلاف کر رہے ہیں, مسلمان کے خلاف کر رہے ہیں. مجاہدین میڈیا میں پیش کیا تھا, مجاہدین کا مطلب کیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں غیر مسلموں کو مار دینے کی اسکیم. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے خلافت میں زکات دے دینے والوں کے خلاف جہاد کر رہے. جہاد کا مطلب غیر مسلموں کو ختم کر دینے کی اسکیم نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے. جہاد کا مطلب ہے معاشرے میں چاہے مسلمان ظلم کر رہا چاہے غیر مسلم ظلم کر رہا, جیسے پولیس کا کام کیا ہوتا ہے جو بھی ظلم کر رہا اس کا ہاتھ پکڑ لینا. جہاد کا مطلب ہے مسلمان یا غیر مسلم اگر سوسائٹی میں کوئی اگر ظلم کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے تو مسلمان کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. جہاد کر رہا ہوتا ہے, زنا کرتے ہیں تو مسلمان پر کوڑے مارے جاتے ہیں, شادی شدہ اگر ہو تو رجم ہوتا ہے. ہوتا حاکم جہاد کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے مسلمان کے خلاف بھی جہاد ہو رہا ہے, مسلمان کے خلاف بھی جہاد ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کے آیت نمبر 8, 9, 10 میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر مومن گروہ آپس میں لڑ لے, مومن گروہ اگر آپس میں لڑ لے تو کہتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, دونوں کے درمیان تم اصلاح کرانے کی کوشش کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا, اگر ایک مومن گروہ دوسرے مومن گروہ کے اوپر اگر غلبہ کرتا ہے, زبردستی کرتا ہے, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, تو تم پورے مل کر اس مومن گروہ کے خلاف جنگ کرو. یہاں پر جنگ کس کے خلاف کی جا رہی ہے؟ مسلمان کے خلاف, مومن کے خلاف. مسلمان کے خلاف میں مومن کے خلاف جنگ کی جا رہی کا مطلب کہنے کا جہاد کا معنی غیر مسلموں کو دنیا سے ختم کر دینے کی اسکیم کا نام نہیں. جہاد کا مطلب ہے ظلم کو روکنا, چاہے مسلمان کر رہا چاہے غیر مسلم کر رہا. جہاد کو معاشرے میں آنے دینا چاہیے. اگر یہ کلیئر کانسیپٹ رہا, اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہے تو مطلب کیا ہے؟ جہاد ٹیررزم. جہاد کا مطلب ہے ٹیررزم کو نکال دینا. جہاد to denounce terrorism, جہاد کا مطلب ہوتا ہے ٹیررزم کو اکھاڑ پھینکنا. eradicate terrorism جڑ سے نکال دینے کا نام ہے. جہاد کا مطلب ہے کہ to remove terrorism from the face of the earth, زمین سے دہشت گردی کو نکالنے کا نام جہاد. یعنی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے خلاف بھی کیوں نہ ہو, اپنے قوم کے خلاف بھی کیوں نہ ہو, حق کے خاطر تم کو ڈٹ جانا چاہیے. قرآن مجید ہم کو تعلیم ہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر, اگر وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ, کہ اگر جنگ کے دوران مشرک گروہ میں سے کوئی اگر امن مانگتا ہے, دیکھیں امن کی اہمیت ہے, جنگ کے دوران اگر کوئی ایک آدمی امن مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فَأَجِرْهُ, تو اس کو امن دو, حکم دے رہا تھا. اور کیا کرو حتیٰ يسمع کلام اللہ,
اس کو قرآن مجید سننے کا موقع دو، یہاں تک کہ وہ قرآن مجید سنے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاد کے دوران دعوت کے کام میں توجہ دلا رہے، علمی گفتگو پر توجہ دلا رہے. تم اپنے حکمرانہ نہ صرف اس کو امن دو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ امن دینے کی وجہ سے اس کے قوم والے اس کے اوپر غصے میں آ سکتے ہیں. اب تم نہ اپنے حکمرانہ اس کو کسٹڈی میں رکھو، اس کو ایک امن کے گہوارہ مقرر کرنا، مہیا کرنا، تمہاری ایک معامل کی جگہ، ایک امن کی جگہ اس کو دینا بہت ضروری ہے. سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے آیت نمبر 60 اور 61 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِن جَنَّهُ لِسَلْمِ. سورہ توبہ میں کہہ رہے ہیں اگر ایک آدمی امن مانگے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پوری قوم امن مانگے، پوری قوم اگر امن مانگے وَإِن جَنَّهُ لِسَلْمِ فَجْنَحْ لَهَا. کہہ رہے ہیں یہ تو بہتر نہیں کہہ رہے تم کو امن دینا ہی دینا ہے. جنگ کے دوران کہہ رہے کہ امن دینا، جنگ کے دوران کہہ رہے امن دینا. اور اللہ پہ بھروسہ کرو. دماغ میں خیال آتا ہے جنگ کے دوران یہ آدمی امن لے رہا ہے، کہیں گھس کر ہماری سطح میں نقصان نہ پہنچا دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اگر یہ لوگ گھس کر تمہاری صفوں میں دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، اللہ بچا لے گا. امن ہو. دنیا کا کون سا قانون ہے جو اس حد تک امن کی بات کرتا ہے؟ دنیا کی وہ کون سی کتاب ہے جس کے اندر یہ آیت ہے؟ سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 32 من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. کہ جس نے کسی ایک معصوم کو مارا یا فساد قائم کیا، دہشت گردی کی معاشرے کے اندر، جیسے دلی کا واقعہ پیش آیا، ایک عورت کو پکڑ لیا گیا اور اس عورت کو ریپ کر دیا گیا، نہ تک کہ اس کی موت کا واقعہ پیش آیا. ایک واقعہ نہیں ہے. 2008 میں بتایا جاتا تھا کہ NCB یعنی کہ نیشنل کرائم بیورو، NCB انڈیا کا جو نیشنل کرائم بیورو ہے، اس کے اندر بتایا گیا تھا 2008-2009 میں کہ ہر آدھے گھنٹے میں ایک ریپ کا واقعہ ہو رہا ہے ہندوستان میں. یعنی ہندوستان دن بدن انسیکیورٹی کا شکار ہو رہا ہے. لیکن ابھی جو نیشنل رپورٹ آئی ہے کرائم برانچ کی، اس کے اندر بتایا گیا ہر 20 منٹ میں ایک ریپ کا واقعہ ہو رہا ہے. 20 منٹ میں ریپ کا واقعہ. اس کو کہتا ہے اپنے زبان میں فساد، زمین میں فساد. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے کسی ایک معصوم کو مارنا یا کسی معصوم کو ستانا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کنڈم کر رہے دہشت گردی کے ہر ٹائپ کی قسم کی دہشت گردی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کنڈم کر رہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اگر کہیں پر کوئی روڈ پر تم دیکھتے ہو کہ کوئی آدمی گرا ہوا ہے ٹکر کھا کر، یہ مت سوچو کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. اگر تم کسی کی جان بچاتے ہو، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، پورے معصوم کے اگر تم جان بچاتے ہو، تم ڈاکٹر ہو مسلم اور تمہارے پاس کوئی ہندو یا کرسچن پیشنٹ آئے، تم یہ نیت کرتے ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں ایک معصوم انسان کی جان بچا رہا ہوں، تو آپ آپریشن کر رہے لیکن آپ عبادت میں لگے ہوئے کیونکہ آپ اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں. ایک معصوم کی جان کو بچانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کو پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب دیا جائے. دنیا کی بہت سی کتاب ہے جس کے اندر اس قدر امن والی بات کی گئی، اس قدر دہشت گردی کے خلاف بات کی گئی ہے کہ ایک انسان کو معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے. یہ آیتوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم غور کریں گے تو پھر یہ 60,000 کتابیں لکھی گئی اور 60,000 کتابیں لکھ کر پروگرامنگ کی گئی. 1948 سے لے کر 2001 تک آپ دیکھیے لگاتار مسلمانوں کے خلاف کبھی میگزین کے ذریعے سے کبھی نیوز پیپر کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف پروگرامنگ کی گئی کہ یہ لوگ دہشت گرد ہے، یہ لوگ چار شاہجہ کرتے ہیں، ان کے نبی وومنائزر تھے. محمد اللہ ابھی علی نے جو یونیورسٹی آف مسلم ایک مووی نکلی 17 منٹ کا پروگرام نکالا گیا. ابھی کہہ رہے کہ 3 گھنٹے کی مووی نکالیں گے لیکن اس سے پہلے 17 منٹ کی یہ مووی 17 منٹ کا یہ صرف ٹریلر ہے یعنی کہ پرومو ہے. یہ 17 منٹ میں بتایا گیا کہ پہلے کے 2 منٹ میں مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں. ایک معصوم فیملی کو بتایا گیا کہ اچانک وہاں پر عرب کے لوگ ہوا پہن کے اترا ڈال کے آ کے قتل کر دے.
اور ایسا منظر ہوتا ہے دیکھو مسلمان رہتے ہوتے ہیں. تصور کیجیے کہ امریکہ اور یورپ میں رہنے والے مسلمان بچوں کے کیا بگڑی ہوگی. امریکہ سے بچہ آیا مسلمان گھرانے کا, ہم نے ان سے پوچھا کہ بیٹا کیا آپ اپنے آپ کو مسلم کہہ کر تعارف کرواتے ہو کیا امریکہ میں؟ کیا بیٹا مسلم کہہ کر اپنا تعارف کرواتے ہو کیا؟ آواز آئی. کیا آپ اپنا تعارف کرواتے ہیں مسلم کہہ کر؟ تو اس نے کہا نا بابا نا, میں تو اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتا ہوں اور ایسے ہی بتا دیتا ہوں, فرینڈ سے رکھتا ہوں. کیوں اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں کہتے آپ؟ تو کہا کہ اگر میں مسلمان کہوں گا نا اتنے سوالات کرتے میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں, علمی طور پہ تیار نہیں. ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں, جا کر ورک شاپ قائم کر رہے ہیں. نارتھ انڈیا گئے تھے ابھی الحمدللہ, نارتھ انڈیا کے دورے میں 200 نوجوانوں کو تیار کرنے کی کوشش کی ہم نے, تاکہ علمی طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نماز قائم کرو تو ہم نے مسجد بنائی. مسجد بنائیں گے تو نوجوان آ کر نماز پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا دعوت کا کام کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ تم انٹلیکچوئل انداز میں آرگومنٹ کرو. جو قوم کو تیار نہیں کریں گے تو ہماری قوم بات کیسے کرے گی؟ تو اس کے لیے آپ کو ورک شاپ قائم کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ ہمارے پاس 20 بھائیوں کی ٹیم ہے. آپ 2 ایریا میں بلائیں گے انشاءاللہ آ کر اللہ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ پیٹ کرنے والا ہے, ہم محنت کریں گے, ہم علاج کریں گے, شفا دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم محنت کریں گے, ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ. جگہ جگہ ورک شاپ قائم کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ نماز کے بعد مسجدوں میں جا کر انٹرویو لیں گے, اگر نماز کے بعد جمعہ کا نماز کے بعد مختلف مسجدوں میں جا کے آپ انٹرویو لیں گے, نوجوان سے پوچھیں گے بھائی جہاد کا ہمارا کیا ہے, ہر نوجوان اپنا اپنا مانا بتائے گا. ہم مسلمانوں کو یونٹی کے ساتھ آنسر ہی نہیں, علمی طور پہ ایک جواب معلوم ہی نہیں. ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے بتائے گا. میڈیا میں جو پروگرامنگ کی جا رہی ہے وہ پروگرامنگ ہمارے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. اگر ہم ریڈ ٹرینڈ نہیں رہیں گے تو علمی طور پہ قوم کے نوجوانوں کو تیار کرنا بہت ضروری ہے. میڈیا جب فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو رہی تھی اس وقت پر کتابیں نکل رہی تھی اور کہا کہ دیکھیں یہ نیکسٹ یہ قوم ہے جن کے قرآن مجید میں جہاد ہے. کیا مطلب ہے جہاد کا؟ تو انہوں نے کہا جہاد کا مطلب ہوتا ہے گولی بار. گولی بار کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں تم مذہب کے نام پہ کسی کو قتل کر دو, کوئی گناہ نہیں. نعوذ باللہ. اس کا جہاد کا معنی ایسا بھی کیا, گولی بار بھی کیا. گولی بار کا عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہوتا ہے الحرب المقدسۃ. الحرب المقدسۃ. قرآن مجید اور حدیث شریف میں ایک جگہ پر بھی یہ ورڈ نہیں ملتا الحرب المقدسۃ. قرآن میں جہاد کا ورڈ ملتا ہے, قتال کا ورڈ ملتا ہے, الحرب المقدسۃ کا ورڈ جہاں پر بھی نہیں ملتا. یہ ورڈ ہم کو ملتا ہے کرسیڈ 16 جو کرسیڈ وار ہوئے, صلیبی جنگیں ہوئی, ان میں یہ ورڈ ملتا ہے. اس ورڈ کو لا کے تم ہمارے پاس فٹ کرتے ہو. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم کو علمی طور پر تیار ہونا ہے. اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو 2001 سے لے کر 2011 12 13 میں آگے اس دوران 30 سے زیادہ موویز شائع کی گئی. الفتنہ نامی ایک مووی نکلی ڈچ لینگویج میں, 17 منٹ کی فلم جس کے اندر بتایا جائے کہ پلین پھٹنے والا ہے اور اس میں ایک شخص ایک بلڈنگ پر گر رہا ہے بم مار کر, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ حوروں کو کمائے. ان کے سر کے اوپر کئی حوروں کی تصویریں ڈال دی گئی. یعنی کہ ہمارے امیج کو خراب کیا جا رہا ہے, ہمارے نبی کے امیج کو خراب کیا جا رہا ہے. قرآن مجید کو کہا جا رہا ہے کہ بک آف ٹیررزم, اسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ریلیجن آف ٹیررزم. کنٹینیوسلی پروگرامنگ کی جا رہی ہے کہ یہ 1.7 بلین جو مسلمان ہیں ان کے پاس جہاد کا کانسیپٹ ہے, جہاد کا کانسیپٹ ہے. یورپ اور امریکہ کو سب کو پروگرامنگ کی جا رہی ہے. روبو کہتے تھے پروگرامنگ کر دیتے, تو روبو جا کے اس کو مارنا تو جا کے مار کے آ جاتا. مسلمانوں کے خلاف پروگرامنگ کی جا رہی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے, وہ دہشت گرد ہے, وہ دہشت گرد ہے. کہیں پر بھی اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو دنیا میں سارے لوگ کہتے ہیں نہیں کرتے, کہتے اچھا ہو مر گئے تو مر گئے, کیونکہ میڈیا والے بتا رہے تھے نا کہ وہ ایسے تھے ایسے تھے, اچھا ہو مر گئے تو صفت کی تبدیلی نہیں آئی ہمارے بارے میں. اتنا پروگرام خوب ایک پانی اگر نہیں ملتا تو اخبار میں پانی کے بارے میں کیس بتایا جاتا ہے, لیکن مسلمان کا خون تو پانی سے بھی سستا ہو چکا ہے. اتنی پروگرامنگ کر دیا چکی ہے. نتیجہ کیا نکلا, ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر ہمارا
جو بزنس کرنے والا آدمی جب جا کے بزنس کرتا ہے نان مسلم سے مسلمان سے مسلم سے بھی کرنا پڑے گا آپ کو بزنس. اسلام اجازت دیتا ہے, اسلام تعلقات رکھنے کی اجازت دیتا ہے, رازدار نہیں بنانے کی اجازت دیتا ہے, دوسرا تعلقات بنانے کی اجازت دیتا ہے اسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے آپ نے ٹرانزیکشن کیا ہے. لیکن اگر میڈیا کے بعض دوستوں نے آپ کے خلاف پروگرامنگ کر دی تب مسلمان کے خلاف فیلنگ آتی ہے یہ گاڑی والا ہے, اس سے بھروسہ مت کرو. میڈیا کے لوگ بتا رہے ہیں نا کہ لوگ خراب ہوتے ہیں. ہمارے بزنس کرنے والوں کو فیلنگ آ رہی ہے. ہمارے بچوں کو ہم کالج میں بھیجا رہے ہیں تاکہ کل کے دن ہمارے بچے اگر 11 کالج بنے گی تو ہمارے قوم کی بہنوں کی وہ علاج کر سکے گی. اگر ہمارے پاس بچہ ڈاکٹر نہیں بنے گی تو پھر ہمارے قوم کے بچوں کا علاج کون کرے گا؟ کیا ہم خراب کریں گے؟ تو ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بننا ہے تو اچھا اعلیٰ تعلیم کے لیے ہمارے بچوں کو برقعے بھی جاتے کہتے ہیں حجاب ہے, یہ آپریشن ہے, یہ ظلم کی نشانی ہے. اور ہمارے بچہ گھر تک آنے تک ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ بچوں کی حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی. جاب کرنے والے لوگوں کو فیلنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پلورلسٹک سوسائٹی کے اندر فیلنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. معاشرے کے اندر انکمفرٹیبلٹی معاشرہ میں مسلمانوں کو لے کر اگر ایسے وقت ہم اٹھ کر ہم نے کا ہر ایک صرف عالم نہیں, ہم نے کا ہر ایک کالج کو جانے والا, کیمسٹری پڑھنے والا, بایولوجی پڑھنے والا, پروفیسر, ہمارا ایڈوکیٹ, ہمارا ڈاکٹر, ہر کوئی اپنے اپنے جاب کے لیے میں, بزنس کے لیے میں جب تک ہم جا کر ان کو پروگرام کریں گے تو اسلام ایسا نہیں ہے. جہاد کا ہمارا دہشت گردی نہیں ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑا آیت میں ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. یہ آیت پڑھنے کے بعد ایک مسلمان اپنے آخرت ثواب کیوں کرے گا میرے بھائی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین, زبردستی کر کے کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں ہے. تو پھر یہ آیت پڑھنے کا مسلمان دہشت گردی کیسے کر سکتا ہے میرے بھائی؟ ہم کو سمجھائیں گے. سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کے آیت نمبر 8 اور 9 میں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں روکتا نہیں, اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ اچھے غیر مسلم ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, بدھسٹ ہے, ایتھیسٹ ہے, لیکن وہ آپ کے ساتھ اچھا اگر ہے, معصوم ہے, عام انسان ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ بر و صلہ کا معاملہ کرو, اچھا سلوک کرو. اللہ سے نہیں روکتا, اللہ تو روکتا ہے تم کو اچھا سلوک کرنے سے ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑنے میں آتے, تمہارے بیوی بچوں کو قتل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بات کیا ہے کہ معصوموں کا تم خیال رکھو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ سب کو مار دینا ہے. اگر سب کو مار دینے کا قرآن مجید میں حکم ہوتا کہ دنیا سے سارے غیر مسلموں کو ختم کر دینا, اسلام کی پالیسی اگر یہ ہے کہ سارے غیر مسلموں کو ختم کر دینا ہے, اگر یہ اسلام کی پالیسی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کبھی معاف نہیں کرتے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلاف جا سکتے؟ نہیں جا سکتے. مکہ جب فتح ہوا, فتح الباری کے اندر یہ الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے کفار قریش ما ظنکم باخیکم الکریم, تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارا کیا گمان ہے؟ تو انہوں نے کہا انت کریم وابن کریم وابن وابن کریم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریم ہیں, آپ کریم کے بیٹے ہیں, آپ کریم کے بیٹے کے بیٹے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ساتھ کیا گمان رکھتے ہو؟ کہا کہ آپ سے اچھا گمان رکھتے ہیں. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کہتے ہیں اليوم یوم الملحمہ, آج تو گوشت اڑانے کا دن ہے. اليوم تستحل المحرمہ, آج تو ہم کعبے کی حرمت کا بھی خیال نہیں کریں گے, ہم تو کفار قریش کا خون بہا دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, اليوم یوم المرحمہ, آج رحم کھانے کا دن ہے. اور کہا اذهبوا فأنتم الطلقاء. اس کے جو بات الفاظ ہے اس کو آتھینٹک کہا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر. اس واقعے سے پتا چلتا ہے یہ واقعہ دنیا کی ساری آتھینٹک کتابوں میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہوتے وقت پر آپ نے غیر مسلموں کو قتل نہیں کیا بلکہ آپ نے معاف کیا. یہ جو مسئلہ ہے تو دنیا کی ساری آتھینٹک کتابوں میں مسلم تو مسلم غیر مسلم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کارنامے کے بارے میں کہتے ہیں کہ بغیر کسی خون کا خطرہ بہائے کے اگر دنیا میں کوئی انقلاب آیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر لایا.
اگر اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کو ختم کر دینا ہے تو پھر فتح مکہ کے موقع پہ اپرچونٹی تھی کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کو قتل کر کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اسلام ایسا نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ معاف کرو. اسلام کہتا ہے ظلم کرنے والے کو بھی معاف کرو. اسلام کہتا ہے کہ معصوم کو تو معافی میں لگانا ہے, الٹا اس کی سہایتا کرنا. یہ ہے قرآن مجید کا پیغام. لیکن جب تک ہم علمی طور پہ ان جوابات سے قرآن مجید کی فرمایت نہیں ہے, فرمایت نہیں ہے, فرمایت نہیں ہے. آج کے دور میں جو امن کا مسئلہ لے کر مسلمانوں کی طرف دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے, ہم میں سے اگر ہر کوئی تیار نہیں رہے گا تو جواب کیسے دے؟ تو یہ ورک شاپ جگہ جگہ قائم کیے جا رہے ہیں انڈیا میں, غیر ملک میں. مقصد کیا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو پروگرام کیا جائے, ٹرین کیا جائے, تاکہ ہمیں ہر گھر کا بچہ میڈیا کے بعض گوشوں سے پہلے واقف رہے اور 4 چیزوں کا عمل کرنے کی کوشش کرے. 4 چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والعصر, قسم ہے زمانے, ان الانسان لفی خسر. بعض لوگ کہتے ہیں صرف علماء ہی دعوت کا کام کرنا, عمل بھی نہیں کرنا, تو ان کے لیے آیت ان کو سمجھ لینا چاہیے. ان العلماء لفی خسر نہیں کر رہے, ان الانسان لفی خسر, ان الانسان لفی خسر. پورے انسان نقصان میں ہے سوائے وہ لوگ جو 4 کام کریں. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو علم لائے. پہلا کام کیا ہے؟ ایمان. ایمان لانے کے آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے. بغیر علم کے صحیح ایمان آ ہی نہیں سکتا. غلط عقیدہ بیٹھ جائے گا. آپ کو چھان بین کرنا پڑے گا, چیک کرنا پڑے گا, ورنہ غلط چیزیں دماغ میں چلی جائیں گی. آپ کا عقیدہ شرک سے پاک ہے, بدعت سے پاک ہے. وعملوا الصالحات, نیک عمل. نیک عمل کا مطلب شرک سے پاک عمل, بدعت سے پاک عمل, فضول کاموں سے پاک عمل. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تیسرا ہے اسلام دعوت کا کام کرنا, وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تلقین کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں علماء دعوت کا کام کر لینا, علماء شرع علم پڑھ لینا, علماء نیک کام کر لینا, تو علماء جنت میں آ جا, باہر بیٹھو. آپ بھی جنت میں آ رہا ہے تو ان الانسان لفی خسر, ان العلماء لفی خسر ہے. دونوں پازیٹو بلغوا عنی ولو آیہ, جتنا علم تم کو, جتنی آیت تم کو معلوم بتاؤ. اگر کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو عالم کو بھی نہیں بتانا چاہیے. وفوق کل ذی علم علیم, ہر عالم پر ایک عالم, ہر علم والے پر ایک علم والا. اگر معلومات نہیں ہے تو عالم کو بھی نہیں بتانا چاہیے. میرے آمد کیوں کیا معلوم, جتنا معلوم ہے اتنا بتاؤ. آپ کو معلوم ہے اللہ ایک ہے, بتاؤ. آپ کو معلوم ہے اسلام دہشت گردی والا مدد نہیں, بتاؤ. 2 چیزیں بتاؤ انشاءاللہ. آج کے دور کی ضرورت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو علمی طور پہ اسلام کی خدمت کرنے کا عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.